بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کی 11 بائی اس کے مطیع ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے باعث برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یوسف سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کرے کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے۔ اس مجلس سے مشورہ میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا مشورہ دیا اور یہ پایا کہ یوسف کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، پھر آ کر ہم واپس آ جائیں گے اور آپ کوئی فکر نہ کیجیے، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ وہ بولے، واہ ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو پھر ہم کسی مصرف کے نہیں، آپ گھبرائے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف نے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کندھے پر اٹھا لیا اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر دے ٹپکا اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کر کے تھانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک کنویں میں بڑے بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مار ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینکا تو جبریل امین کو حکم الہی ہوا کہ اے جبریل، سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو اور یوسف کو کنویں کے تہہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اسے اٹھا لو اور بڑے آرام سے ان پتھر پر جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے بٹھا دو۔ چنانچہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بٹھا دیا اور پھر وہ قمیص ابراہیم بطور تعویذ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے گلے میں ڈال دی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص مبارک جو کنویں میں پھینکنے کے وقت ان کے بدن سے انہوں نے اتاری تھی، اس کو ایک بکری کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا
اور واپس آئے، اور جب مکان کے قریب پہنچے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، میرے فرزندوں کیا ہوا، اور یہ تو بتاؤ کہ یوسف کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے، ابا جان، ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کر رہے تھے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ اس دوڑ میں ہم سب بہت دور نکل گئے اور یوسف کو ہم اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ وہ اکیلا رہ گیا اور ایک بھیڑیا موقع پا کر اسے کھا گیا۔ یہ اس کی خونالود قمیص ہے۔ ابا جان، آپ ہمارا یقین تو نہ کریں گے، مگر بات دراصل یہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹو، تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گڑھی ہے۔ اچھا، میں تو اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اس بات میں فیصلہ چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے جنگل کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا، اور یہ سمجھ کر کہ ہم نے یوسف کو مار ڈالا ہے واپس چلے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں محفوظ رکھا۔ 3 دن تک آپ اس کنویں میں رہیں۔ یہ کنواں جنگل میں آبادی سے بہت دور تھا اور اس کا پانی بے حد بھاری تھا، مگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک روز وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اس کنویں پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ اس سے پانی کھینچ کر لائے۔ اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ اس شخص نے ڈول کھینچا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے۔ اس نے جو آپ کا حسن و جمال دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مجدہ سنایا کہ یہ دیکھو، کنویں سے ایک خوبصورت لڑکا نکلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے، وہ دیکھ بھال رکھتے تھے۔ آج جو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی، اور قافلہ میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے یوسف کو دیکھا تو سالار قافلہ سے کہا کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے۔ اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنے دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خوف سے خاموش رہے، اور پھر آپ کے بھائیوں نے آپ کو قافلہ والوں کے ہاتھ چند چھوٹے داموں پر بیچ دیا، اور قافلے والے آپ کو خرید کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ اور جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مصر تشریف لانے کی خبر مشہور ہوئی تو صدہا آدمی صبح ہی صبح سالار قافلہ کے مکان پر جمع ہو گئے۔ سالار قافلہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بولا، لوگو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے، آپ کے ساتھ جو کنانی غلام ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا، اچھا، جو شخص اس کی زیارت کرنا چاہے وہ ایک اشرفی منہ دکھائی دے۔ سب نے اس شرط کو منظور کر لیا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ سالار قافلہ نے دروازہ کھولا اور مکان کے صحن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ ہر شخص ایک ایک اشرفی حضرت یوسف کے پیروں میں ڈال کر آپ کی زیارت کرتا تھا۔ اسی طرح 2 دن میں سالار قافلہ کے پاس ہزاروں اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ پھر تیسرے دن اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص کنانی غلام کی خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ منادی سن کر ہر ایک شخص آپ کی خریداری پر آمادہ ہو گیا اور سارا مصر آپ کو دیکھنے آیا، یہاں تک کہ پردہ والی عورتیں اور عبادت گزار بڈھے اور سارے گوشہ نشین بھی آپ کی زیارت کی مشتاق ہو کر مصر کی بازار میں آ گئے، اور خود عزیز مصر بھی شاہی خزانے نے ساتھ لے کر خریدار یوسف بن کر آ گیا۔ ایک عورت جس کا نام فارغہ تھا اور مصر کی ایک رئیس زادی تھی، وہ متعدد خچر مال و دولت کے ساتھ لے کر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئی۔ جب اس کی نظر یک بیک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی، آنکھیں اس کی چندیا گئیں اور بے خود ہو کر بولی کہ اے یوسف، آپ کون ہیں؟ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری تو عقل قائم نہیں رہی۔ میں جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی ہوں، اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری دولت تو آپ کی ایک پیر کی بھی قیمت نہیں، لیکن یہ تو بتائے کہ آپ کو بنایا کس نے ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے بنایا ہے اور اسی نے میری صورت ایسی حسین بنائی ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت بولی کہ اے یوسف،
میں ایمان لائی اس ذات پر جس نے تیرے جیسے حسین کو پیدا فرمایا۔ جب آپ اس کی مخلوق ہو کر اس قدر حسین ہیں تو خالق کے حسن و جمال کی کیا شان ہوگی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دے دیا اور سب کچھ چھوڑ کر محبوب حقیقی کی تلاش میں لگ گئی۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ عیان ابن ولید تھا اور اس نے اپنے عینان سلطنت قطفیر مصری کے اقتدار میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت اور تصرف میں تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی تاکہ کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی۔ آپ کا وزن 400 رطل تھا اور عمر شریف اس وقت 13 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا اور دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں جسے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کی نقشہ کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں دارفتہ ہو گئی۔ اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازہ بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور وہ وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن میں نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کمرے کے دروازے کا قفل خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنے برات ظاہر کرنے اور یوسف کو خائف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دہ سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہیں، واقعہ اس کی برعکس ہے، اسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہیں۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیرخوار بچہ جس کی 3 ماہ کی عمر تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میرے سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو۔
اگر ان کا کرتا آگے سے پٹا ہے تو زلیخا سچی، اور اگر پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پٹا تھا، اور یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسے درآفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا، اور اس کی اس محبت کی چرچے سارے مصر میں ہونے لگے، اور شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگی کہ زلیخا کو تو اپنے ننگ و ناموس اور پردے اور عفت کا لحاظ بھی نہ رہا، اور وہ ایک نوجوان کا دل لبانے لگی ہیں۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کی شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائیں۔ ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھیں جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھی اور اسے ملامت کرتی تھی۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کی اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، اور ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ اس سے گوشت کاٹے اور میوے چیرے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن پھر زلیخا کی مخالفت کی اندیشہ سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے گئے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی اور اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت و رسالت کی انوار اور تواضع و انکسار کے آثار و شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئی، اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اور بجائے لیموں کے انہوں نے ان چوریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور تاثیر حسن کے باعث انہیں تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا، اور پھر عالم حیرت میں بول اٹھے کہ حاشا للہ، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا اس کے حسن و جمال کو، یہی ہے وہ حسن و جمال کا پیکر جس کا تم مجھے تانا دیتی تھی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے ان کو جیل بھیج دیا۔ اسی دن جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے، 2 نوجوان اور بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر عمالقی کے خاص ملازم تھے، ایک اس کا ساقی تھا اور ایک باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع فرما دی، اور آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ 2 نوجوان جو آپ کے ساتھ ہی جیل میں داخل کیے گئے تھے کہنے لگے، ہم نے آج رات کو خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتائیں۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور کی خوشیں میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان خوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، فرمائے ان کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اے باورچی، تجھے سولی دیا جائے گا اور پرندے تیرا سر کھائیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ساقی پر الزام ثابت نہ ہو سکا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اور باورچی مجرم ثابت ہوا اور اسے سولی دیا گیا۔ مصر کے بادشاہ عیان بن ولید عمالقی نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 فربہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے بڑے ساحروں اور کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے
سے عرض کرنے لگا، اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے اور غلہ خوب ہوگا۔ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالوں کا اسی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط آئے گی۔ ان سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع کردہ غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائے اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا اور جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے، اور اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی اپنی زبان سے سنے۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے کہ مجھے بلا وجہ جیل میں کیوں بھیج دیا گیا ہے۔ قاصد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا اور ان سب سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، اور زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصلی بات کھل گئی اور واقعی میرا ہی قصور تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کیے گئے تو بادشاہ مصر ریان ابن ولید نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف سے خود بیان کیا، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب مفصل بیان فرمایا اور پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب ہی تھا، مگر اس سے بھی عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے اور غلہ ماں بالوں کی محفوظ رکھا جائے اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کی باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیری یہاں اپنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، مگر یہ انتظام کون کرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کو منظور کر لیا اور یوسف علیہ السلام کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے۔ اور پھر 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلا کر آپ کی تاجپوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر بٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا اور عزیز مصر کو معزول کر دیا، اور خود بھی مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔